بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل منا إلى الإمام الجليل الشيخ النبيل الإمام الترمذي صاحب السنن الجامع قال أصحابه رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبرنا الشيخ ابو الفتح عبد الملك ابن ابي القاسم عبد الله ابن ابي سهل الحربي الكروخي في العشر الاول من ذي الحجة سنة 47 و500 بمكة شرفها الله وانا اسمعه. اخبرنا اور حدثنا یا انبانا، بعض علماء نے ان میں کچھ فروق کیے ہیں. الگ تحقیق محدثین کبار کے ہاں یہ ہم مانا ہے اور اس کا فرق اعتباری نہیں ہے. ابو الفتح عبد الملک ابن ابی القاسم عبداللہ ابن ابی سہل چونکہ ہرات کے رہنے والے ہیں، اصل لفظ تو بفتح الہاء ہے، ہرات ہے، لیکن زبان عام و خاص ہیرات ہے. ارباب لغت و ادب کا اس میں اختلاف ہے کہ صحیح غیر معروف مستعمل بہتر ہے یا غیر صحیح معروف مستعمل بہتر ہے. کہتے ہیں درس کی زبان اور ہوتی ہے اور عوام کی زبان اور ہوتی ہے. جیسے لفظ غزالی ہے، مشدد ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے امام غزالی. لفظ ابن خلدون ہے اور ابن خلکان ہے، لیکن لوگ ابن خلدون اور ابن خلکان کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. عوارف میں اور اسامی میں اتنا تحمل ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں، جیسے لفظ حجر ہے، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، لیکن تلفظ ہجر کا ہے. علماء کو علم ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ لفظ اصلاً کیا ہے، اور کرخ یا کروخ وہاں معلّہ ہے تو حروی نسبت الی البلد والکروخی نسبت الی قبیلہ. فی العشر الاول، چونکہ عشر 3 ہے، پہلے 10 کو اول کہتے ہیں، دوسرے کو عشر ثانی کہتے ہیں اور تیسرے کو عشر ثالث کہتے ہیں. رمضان شریف کی جو حدیث ہے، اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، بعضوں نے اس طرح بھی تقسیم فرمایا. من ذی الحجہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حجہ، حجہ تلفظ کمزور ہے، حجت مضبوط ہے. سنت 47 و 547 میں بمکہ شرفہ اللہ، غیر منصرف ہے. اسلام کا بلند ترین شہر، مہبت الوحی، اول و آخر اللہ نے نزول رحمت سے مالا مال کیا ہے. بن الکعبہ الملائکۃ ثم آدم ثم نوح ثم ابراہیم. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتگان خداوندی نے
کعبے کی تعمیر فرمائی، اور پھر حضرت آدم نے، اور پھر نوح نے، اور پھر طوفان میں اکڑ گیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین۔ مکہ و بکہ لغتان مستعملتان عند الاعراب۔ وانا اسمع قال اخبرنا القاضی الزاہد ابو عامر محمود ابن قاسم ابن محمد الازدی رحمہ اللہ قراءۃ علیہ۔ جب شیخ سن رہے ہو، طلبہ پڑھ رہے ہو تو قراءۃ علیہ، اور جب شیخ پڑھ رہے ہو تو قراءۃ علینا یا قد قرأ علینا۔ وانا اسمع فی ربیع الاول من سنت 82 و400 482 میں۔ قال القروخی واخبرنا، یہ ایک سند تو یہ ہو گئی، اور ابو الفتح کے دوسرے استاذ بھی ہیں۔ واخبرنا الشیخ ابو نصر عبدالعزیز ابن محمد ابن علی ابن ابراہیم التریاقی۔ تریاق چو تریاق از عراق آورده شده اور مارگزیدہ مرده شود، ایک خاص قسم کی جاڑی بوٹی ہے، اور اس میں ایک تاثیر ہے کہ وہ زہر مار ہے، زہر مورا ہے، بقدرت الہی اس کو رگڑ لیتے اور اس سے ایک لاوا بنتا ہے، اور سام کا ڈسا ہوا جو خطرناک حالت میں ہو بقدرت الہی اس کے منہ میں لعاب میں دے دیتے، خون صاف ہو جاتا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایک دن واقعہ سنایا، میں نے کہا ہمارے ایک آدمی کو سامنے ڈسا تھا اور کئی دن گزر گئے تھے، وہ سپیرے بیٹھے تھے، لیکن ان سپیروں کے دم میں زہر نہیں آیا۔ ایک اور سپیرا ملا، وہ جوان تھا، وہ بوڑھے تھے، وہ اور اس نے کہا مجھے ذرا موقع دے دو۔ وہ جب آیا جیسے ہی دیکھا تو سارے لایا، مجھے کہا ان کو ہٹاؤ یہاں سے، ان سے کام خراب ہو گیا۔ اور وہ ہم اس کا خون ٹیسٹ کر رہے تھے تو ٹیسٹ کے لیے خون نہیں نکل رہا تھا، پیپ آ رہا تھا، پیپ زویتے ہوتی۔ اور یہ جو نیا سپیرا بیٹھ گیا اور اس نے کلمات شروع کیے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ الہ۔ وہ ٹھنڈا جسم پڑنے سے گرم ہو گیا، اور 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے کہا کہ اب ٹیسٹ کرو۔ اب جو ہم نے اس کا تھوڑا سا وہ لگایا، سوئی لگائی، صاف ستھرا چمکتا ہوا خون آ رہا تھا، تو ڈاکٹر سے پھوٹ پھوٹ کے روئے اور فرمایا امریکہ اور جاپان اور مغرب کے لیبارٹریوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایسے کلمات، کیونکہ خون تو سڑ گیا تھا، اور خون سڑنے کے بعد موت یقینی ہے۔ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، میں دنیا میں زندہ ہوں اور اس کو مل گیا، یہ ابھی اٹھے گا اور ساتھ ناشتہ کرے گا، اور اسی طرح ہی ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا یار دیر با کمالا پاؤڑی دلی دلے، میں جی مشکل سے رہے 22 کا عمر، اور دبے استاد میں دیر لوئے تھے، میں بہت بڑے استاذ کی شاگردی کی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا بیٹے کام صحیح طرح سیکھنا، یہ عجائب زمان میں سے ہے نا، جب خون سڑ جائے اور گل جائے اندر سے، اور پھر وہ دوبارہ باہر ہو جائے کلمات کے زور سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں لیحق الحق بکلماتہ، سمجھتے کہاں لوگ، سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔
اللہ کہتے ہیں میں حق کو بلند کروں گا کلموں کے زور سے. وہ کلمے کون سے ہیں اور وہ کس طرح ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا علم ہے. آپ دنیا میں آئے تھے اور آپ کو طالب علم اور مولوی بنایا گیا، آگے آپ نے اپنا ضمیر کو جگایا نہیں. آپ اس علم میں نہیں پڑھے نا. یہ کون سے کلمات ہیں، یہ کب مؤثر ہو؟ حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی خدمت میں ایک مسترشد دیر سے آیا. حضرت نے کہا کہاں ہو، کیوں نہیں آتے ہو؟ اس نے کہا یار جی بس پریشانیاں ہیں بہت زیادہ، بال بچے ہیں، گھریلو حالات بہت خراب ہیں. وقت صالح تھا، حضرت موڈ میں تھے. کہا مجھے نہیں بتایا تم. تو ایسے ڈیلے رکھے ہوئے تھے نا استنجے کے بزرگوں کیا ہوتے ہیں. کہا ایک ڈیلا دے دو. ڈیلا دے دیا. نے اس کو ہاتھ میں ایسا پکڑا اور کچھ دیر تک اس پر سورت اخلاص پڑھی. پکا عمل تھا حضرت کا. سورت اخلاص پہ ساری ولایت چل رہی تھی. اور اس کے بعد دم کیا اس کو اور اس کو ایسا دے دیا. کہا لے لو. اپنے دیکھا تو پیور سونا ہے. وہ شخص چلا گیا اور اپنے گھر والوں کو کہا کہ بس اب میں نے طریقہ سیکھ لیا اور بہت سارے ڈیلے لے آؤ. سارا دن چوف چوف کرتا رہا. ڈیلے پڑے ہوئے تھے. وہ ہر ایک کے لیے تھوڑا سونا بنتا ہے. حضرت کی خدمت میں آیا بہت ناراضگی کہ حضرت ہم نے تو ساری زندگی آپ پر قربان کی ہے اور کسی کو ہم جانتے مانتے نہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اصل لفظ جو تھا وہ چھپا لیا اور دکھانے کے لیے صورت حضرت نے کہا لا حول ولا قوت. توبہ. صورت اخلاص سے زیادہ کیا چھپاؤں. پھر آپ نے ایک ایک لفظ پڑھا اور ڈھیلا اس کے ہاتھ میں دے دیا اور جیسے پڑھتے تھے تو اتنا ہی حصہ سرخ ہو جاتا تھا. صورت اخلاص پوری ہو گئی. پورا ٹکڑا جو مٹی کا تھا وہ سونا بن گیا. آپ نے کہا سورہ اخلاص آپ نے بھی پڑھی مگر منہ بھی شیخ احمد کا چاہیے. مشقت کی گئی. مشقت کی گئی. ہمارے وہ ایک سپیرا ہمارے ناظم صاحب نے کہا کہ ماڑی پور میں کوئی اژدہا ہے، طلبہ بہت ڈر رہا ہے. میں سپیرے کو بھی آتے ہیں یہاں، وہ دوست ہے وہاں. میں نے کہا لے جاؤ اس کو. پھر میں بھی پیچھے گیا. وہ اژدہا جب آیا تو اس کو کاٹا. اس نے بیٹے کو سمجھایا تھا کہ اس طرح مجھے ذرا زار مورا لگاؤ اور اٹھ گیا. پھر لیکن جب دوبارہ اس نے وہ گدڑی ڈالی اور بڑے جوش سے دب بیم بجایا اور کلمات پڑھے تو مجھے کہا، سب کو کہا تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، لیکن اب یہ آئے گا تو اطاعت کرے گا. دوبارہ جب وہ آیا اس کو ایسا دیکھا، ایسا کر پھر ایسا دیکھا. اس نے کہا بیٹے آپ کو ایسا نہیں کاٹنا چاہیے تھا، آپ تو مجھے مار چکے. مجھے کہا کہ دیکھو اب یہ منقاد ہو گیا. مان لیا اس نے کہ یہ سپیرا پیچھے ہٹنے والا نہیں. دیکھو تھا. اور حیرت کی بات ہے کہ ابھی تو بڑا اور ابھی اثر ہو گیا. اتنا تیز اثر تو کسی بم کا اور میزائل کا بھی نہیں ہے. لمحہ آن فانن وہ پرے نکل گیا. پکڑ لیا اس نے تو بڑی پٹاری میں ڈال لی. چپ چاپ اندر لیٹ گیا. تو سوال یہ کہ یہ کلمات ہے اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. اور کتنے مقام پر جب کلمات آتے ہیں تو آپ قرآن کی شان دیکھو پورا زور لگا لیتا ہے. ایسے تریاق پر یاد آیا. فارسیان جو ہے نا احمقان، وہ افیون کو تریاق کہتے ہیں. خروت ایسا وی غواست ہوئی میخت ہوئی وی گٹست ہوئی چیریت ہوئی دل ہو ایسے احمقان دی. فارسی کی تریاق دی اس دن سب افیون ہوتا. افیون نہ دی
بیل شہر ہے. میں گیا عراق باقاعدہ اور میں نے باغات دیکھے یار اس کے علیحدہ پودا تھا بالکل جنگل نے پورا, اور اس کی جو ٹہنی ہے اس کو منہ میں پکڑ لیتے اور اس کے ساتھ سینکیا کھاتے, اثر نہیں ہو. اور سینکیا ایسا بنا ہوا ہے آپ نے اس کی ٹہنی اس میں ڈالی سینکیا پن ختم. تو تریاقی صاحب پتہ نہیں کاروبار کرتے تھے, اور یہ قاضی ابو الفتح کے شیخ ہیں. وہ شیخ ابو بکر احمد ابن عبد الصمد ابن ابی الفضل ابن حامد الغورجی رحمهم اللہ قراءۃ علیہ وانا اسمع فی ربیع الاخر من سنۃ 81 و 400. یہ سب کے سب شاگرد ہیں. قالوا اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد اللہ ابن ابی الجراح الجراحی المروزی المرزبانی قراءۃ علیہ. شیخ ابو الفتح کے اساتذہ ایک تو قاضی زائد ہے, دوسرے ابو نصر تریاقی ہے, اور تیسرے ابو بکر غورجی ہے. اور ان کے استاد ہے ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبداللہ ابن الجراح الجراحی المروزی. مرو کے رہنے والے کو مروزی کہتے ہیں. مرو شہر ہے بہت بڑا روس میں, اور مر زبانی ہے یا مر زبانی ہے یا مر زبانی ہے, تینوں طرح پڑھا گیا. یہ کاشکار کے معنی میں جو زمین جوتتے ہو اور پل پٹے گئے یہ تو مر زبان ہوئی. قال اخبرنا ابو العباس محمد ابن احمد ابن محمود ابن فضیل المحبوبی المروزی. آخری شیخ جو ہے ابو العباس محبوبی. اب یہ علماء کو بڑی مشکل پیش آئی اس میں کہ یہ جو آخر میں لفظ ہے فاقر بھی الشیخ الثق الامین, پس اقرار کیا اس روایت کا شیخ نے جو ثقہ ہے اور امین ہے. یہ شیخ کون؟ عجیب لوگ ہیں. کوئی کہتے ہیں اول ہے, دو میں, 100 میں, ما من رجل الا تکلم فی. حالانکہ بالکل واضح ہے کہ یہ جو عبد الجبار ابو محمد عبد الجبار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو العباس محبوبی نے کہا. تو فاقر بھی الشیخ الثق الامین, اس سے مراد ابو العباس محبوبی ہے, شیخ سے ثقہ و امین سے. اقرار کرنے والا ابو العباس محبوبی ہے, اور قائل اس کا یہ کہتا کون ہے؟ یہ عبد الجبار ہے, ابو محمد عبد الجبار. ہمارے اکابر ہند نے اس توجیہ کو اہم مہم قرار دے دیا, اور باقی وہ لوگ جو اس سے پہلے ہیں وہ بہت دور واقع ہوئے, ان کو اس کا مصداق قرار دینا بڑا بظاہر مشکل ہے. سوال یہ ہے کہ فاقر بھی الشیخ الثق الامین, اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کیونکہ بہت سارے نسخوں میں یہ نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہندوستان کے اکثر نسخوں میں ہے, اور شیخ محمد عابد سندھی کے نسخے میں بھی ہے, وہ اصل ترمذی ہے. نہیں ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہے. لیکن جب یہ جملہ مل گیا ہے تو اب توجیحات کرنی پڑے گی کہ فاقر بھی
یہ جو ابو العباس محبوبی نے اقرار کیا کہ امام ترمذی تک ہماری سند صحیح ہے اور یہ روایت درست ہے، اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ درس کے دو طریقے ہیں، اگر شیخ پڑھ کر کے سنائے اور تلاميذ سن لے پھر تو مزید اقرار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شیخ نہ پڑھے اور طالب پڑھے تو چونکہ طلبہ کو سند بیان کرنی ہے، حدثنا شیخنا، وہ عبارت پڑھی ہے طالب نے، شیخ نے تو پڑھی نہیں ہے، تو درس کے اخیر میں بعض علماء دین کہتے ہیں کہ شیخ کہے کہ اجزت لکم بما قرأ علیکم ھذا الطالب باجازتی و امری، ایسا کہہ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اور شک شبے سے بات دور ہو جائے گی۔ اور اگر شیخ خود ہی پڑھ رہے ہوں تو پھر کسی کے ہاں بھی اس جملے کی ضرورت نہیں ہے فاقر بہ الشیخ الثقہ الامین، اس کی ضرورت اس وقت ہے جب طلبہ میں سے کوئی طالب عبارت پڑھے، جیسے آج کل ہمارا رواج ہے کہ عموماً عبارتیں طالب علم پڑھتے ہیں، چونکہ طالب علم عبارت خود نہیں پڑھتے، استاذ کی اجازت سے پڑھتے ہیں، اور استاذ کی اجازت حکم الوکیل کا حکم الاصیل ہے، فقہاء متفق ہے کہ وکیل بالاذن جو ہوتا ہے وہ اصیل کے حکم میں ہے، لہذا وہ جو عبارتیں پڑھتا ہے وہ شیخ کی عبارت ہے، شیخ کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح بھی کرے اور وقتاً فوقتاً آواز دیتا رہے تاکہ معلوم ہو کہ وہ مامور بالامر ہے، وہ خود معزون ہے، صاحب الاختیار نہیں ہے۔ پھر تو ضرورت نہیں ہے ہمارے اکابر اور بزرگوں کے ہاں طالب شیخ کی اجازت سے عبارت پڑھتا ہے، شیخ موجود ہے، لہذا یہ عبارات اور یہ احادیث شیخ کی ہے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ کہہ دیں کہ میں نے اجازت دی آپ کو، تو وہی فاقر بہ الشیخ الثقہ الامین۔ دو طریقے تھے درس کے، ایک طریقہ مالک کا تھا، مالک اپنی کاپی تقسیم کر لیتے تھے طلاب میں اور پھر طالب پڑھتا تھا جگہ جگہ سے کھڑے ہو کے اور مالک اس کو اجازت دیتا تھا۔ دوسرا طریقہ ابو حنیفہ کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہاں نہیں توبہ، امام مالک خود پڑھتے تھے، موطا کا نسخہ پڑھا ہوتا تھا، بعض مشتہرین کو سپرد کرتے تھے اور کان یزید فیہ وینقص، سال بسال اس میں سے کم و زیادہ بھی کرتے تھے، اس لیے موطا کے 26 نسخے اور ہر نسخے کا دوسرے سے فرق ہے، لیکن امام اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ طالب کو کہتے کہ اقرا، آپ پڑھیں، اور وہ پڑھتا اور حضرت سنتے، اور تمام جو ان کے شاگرد تھے جو اجتہاد کے منصب کو پہنچ چکے تھے، جن کی تعداد 40 اور 50 کے لگ بھگ تھی، جس میں ابن المبارک جیسے آدمی کا نمبر 19واں تھا، اول نمبر ابو یوسف تھے، دوسرے محمد تھے، تیسرے زفر ابن حذیل تھے، چوتھے حسن ابن زیاد تھے، پانچویں محمد ابن شجاع سلجی تھے۔ مشہور زمانہ فقیہ اور مورخ کمال پاشا ترکی نے جو رسم المفتی لکھی ہے، اصل رسم المفتی کمال پاشا کی ہے، وہ کہیں حاصل کرو۔ ایک زمانے میں مجھے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ نے مہمانی دی اور پھر مجھے ایک بہت لمبا چوڑا کرتون بھر کے دیا، وہ یہاں میرے طلباء میں بانٹا، میں سمجھ اب کئی میں نسخہ نہیں مل رہا، میرے پاس کئی 2-4 رکھے، اس میں انہوں نے امام اعظم کی کمیٹی کے ارکان بالترتیب نقل کیے،
یہاں تک کہ مشہور زمانہ عالم محقق البحر الزخار علامہ خالد محمود صاحب انگلینڈ والے، وہ اس لیے کہتے کہ ایک جمعیت والوں کا خالد محمود نکلا تھا، اس کو بھی ڈاکٹر واکٹر کہتے تھے. یہ علامہ خالد محمود جو ہے یہ اس وقت اس عاجز کے دانش میں پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے، کسی علم میں بھی ان کی نظیر نہیں. توبہ. قبولیت عند اللہ علیحدہ چیز ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، حالانکہ ان کا علم ہی جو موجود ہے سمندر ہے، اس سے زیادہ ہے. تو انہوں نے ایک فقہی اسانید شائع کی ہے اور سب سے پہلے ہمارے ہاں لے آئے. جب چپ گئی مجھے کہا ایک سوغات لائے ہوں آپ کے لیے، بہت اعلیٰ بہت عمدہ ہے. لیکن ترتیب جب میں نے تلاميذ امام اعظم کی دیکھی تو مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے علامہ سے کہا کاش کہ آپ یہ نہ بناتے، کسی اور کا ہوتا. اتنی غلطی ہے، فوش غلطی، اس قابل نہیں ہے کہ چاپا جائے. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وجہ یہی تھی کہ ان کو کمال پاشا کے رسول مفتی نہیں ملی تھی. اتفاق سے قریب میں ایک نسخہ تھا، میں نے پیش کیا، پسینے چھوٹ گئے. بار بار لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ کا. اور کہاں ہے؟ میں نے کوثری کے یہاں موجود ہے. اگر یہ نہیں ہے تو زاہد الکوثری کی تصنیفات تو بڑے پڑے، اس میں امام اعظم کے تلاميذ کا پورا ضابطہ نقل کیا ہے، فقہ اہل العراق و حدیثوں میں. تو بعض اوقات ذہن میں خیال نہیں آتا، ایسا ہو جاتا ہے. سینکڑوں مقامات ہیں جس میں ترمذی مصیب یا بخاری نہیں، اور سینکڑوں مقامات ہیں جس میں بخاری صفحہ اول کا ہے. العلم للرحمن جل جلالہ. تاہم وہ ہماری جو فقہی اسانید ہے حضرت علامہ کے بنائے ہوئے، اس کو دوبارہ ترتیب میں نے دی ہے ان کی اجازت سے. انہوں نے مجھے کہا اس کو ٹھیک کر دو، اور وہ ہماری طرف سے شائع ہو رہی ہے، آپ کو بھی مل جائے. جیسے یہ لگے ہوئے نا سامنے حدیث کے اسانید و تفسیر کے، تو فقہ کے بھی ہوں گے. وہ کہاں لگے؟ اسانید الفقہ والفقہاء لعلماء الاحناف کہاں لگے گے؟ لٹکاؤ گے کہاں؟ نیو کراچی والے کا ذہن وہیں 11F میں. جی کہاں لگنا چاہیے؟ بڈھا بابا اکبر بادشاہ کا نورتن. تمہیں اب خیال آ گیا علوم پڑھنے کا جب ٹانگے قبر میں پہنچ گئے. جوانی در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر اس. دو کام بڑھاپے میں برے لگتے ہیں. یہ تو خیر عبادت ہے تو اچھا لگتا ہے، ایسے گپ شپ لگاتا ہوں. شادی بہت بری لگتی ہے، آدمی بابا اور دولہا بن کے گھر جائے. خیر اللہ نے جو لکھا ہو. کہاں لگانا چاہیے؟ اسانید الفقہاء. ہاں بڑے فقہاء وہاں بیٹھے ہوئے. یہ جو تخصص والوں کی جگہ ہے نا، اس پہ لگانا چاہیے. کم از کم نام تو اونچا ہے نا، اگرچہ کام نہیں کر رہے ہو، اخبارات پڑھ رہے ہو، کانٹین میں چائے پی رہے، جماعت بے روزگارات. ایک استاد ہے آپ کو، مجھے کہتے ہیں بہت خفا ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ کی وجہ سے خفا ہو رہا ہے. آپ کبھی جائے نا ان کی حاضری لے، ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو احساس دلائے کہ مت تخصص کا کیا معنی ہے. جب داخل ہوتے 40-50 آ جاتے. میں کہتا ہوں نان بخور اور ڈر بزر داخلہ ور کے روڑے جی پوری کر سکتا. پھر آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کرتے ہیں. بنگالیانوں کار دے، پہلے سال دورہ حدیث، اگلے سال سابعہ، اگلے سال سادسہ، اگلے سال خامسہ. اور ایک آدمی نے اپنی گھر والی کو کہا وہ لڑکا پیچھے آ رہا ہے، تو بھی اپنا خیال رکھ. یہ الگ پشارہ روان ہے، تب پر خیال کا وہ رہے. اس زمانے کے متخصصین
ہم ان کو جمعے کے سوالات دیتے ہیں کہ اس کو لکھو، ایک نے بھی نہیں لکھے، ایک نے لکھنا جانتے ہی نہیں. بھیا نا آپ ہمیں نہیں پڑھاتے. میں نے کہا جو موجود علم ہے میرا یہ بھی سلب ہو جائے. حضرت بنوری جو ڈابیل چھوڑ کے آئے، یہاں کراچی ایئرپورٹ پر اخبار نویسوں نے کہا آپ نے اپنے استاد حضرت شاہ انور شاہ کا مدرسہ چھوڑ دیا. کیوں؟ حضرت نے کہا پاکستان بن گیا، صلاحیت والے طلباء رہ گئے، وہاں سارے وہ برماوی ہو، بنگالی ہو، منہاڑی ہو، پرواڑی ہو. حضرت نے کہا وہ نہیں پڑھنا نہیں جانتے، حافظہ خراب ہے راپٹ شو. اگر تخصص والے کام کرے خدا کی قسم، احسن العلوم سارا ایک طرف، تخصص دوسری طرف. بہت بڑی کلاس ہے بابا. 8-10 سال علوم پڑھ کر کے اب وہ بیٹھے. ان سے پوچھو تو بیٹھ کے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی استاد جائے ان کو پڑھایا. وہی تخصص میں پڑھائی ہوتی ہے. التخصص هو التجسس. تخصص میں تو کسی ایک عقدے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تخصص کا اصولی مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مسئلے کی اتنی تحقیق کر لیں کہ بما لا مزید علیہ، مزید نہیں ہو سکتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مولانا شیر علی شاہ صاحب نے امام حسن بصری کی تفسیر میں پی ایچ ڈی کی اور ان کو گولڈ میڈلسٹ بمرتبت شرف الاولی مل گیا جامعہ اسلامیہ مدینہ سے. ایک دن میں نے ان سے ایک روایت پوچھی بخاری کی. میں نے کہا حضرت آپ نے تحقیق کی ہے حسن بصری پر، بخاری میں یہ روایت ہے اس طرح ذرا غور کر لے، غور سے سنو کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ حسن بصری صحابی نہیں ہے اور اتنی حدیثیں سناتے ہیں. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ سفر کیا، ایک حدیث میں نے سنی تو بیان کی، پھر خاموش. واپسی پر پھر میں نے ایک حدیث پوچھی تو بیان کی. وحسن یکسر الحدیث. آپ سمجھے کیا بات؟ حسن بصری پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ کیوں اتنی حدیثیں سناتے، بے احتیاط ہے. اور صحابہ تو کوشش کرتے تھے کہ کم سے کم بولے. جب میں نے یہ مولانا سے پوچھا، مولانا مجھے کہ خدا تو وہ رہا شرطارام سے میں بولے ہمارا ڈاکٹریٹ بکینسل سی مزہ سمجھا. پھر ڈاکٹریٹ کے لیے یہ شرط ہے جامعہ کی طرف سے کہ کوئی روایت آپ سے بچی نہ ہو. دما معلوم نہیں حکم نہیں. میں کتاب الاحکام کے دادا راشا ہوں پورے پسینے پسینے ہو گئے. غیرتی عالم یہ رماتا میرا خبر شہنیم اللہ میں دے معاف. اگر یہ جامعہ کو پتہ چلا کہ ایک روایت حسن بصری کی مل گئی ہے بخاری میں اور دکتور شیخ شیر نے جمع نہیں کیے تو فوراً مجھے اطلاع دے دیں گے آپ کی ڈاکٹریٹ کینسل ہے، آپ دوبارہ ڈاکٹریٹ کریں. یہ تخصص کی قدر ہے. اس کو التخصص کہتے ہیں. یہاں جہاں دور حدیث ناکام ہوتے ہیں، دور حدیث میں کتنے طلبہ ہیں؟ 5. تخصص میں کتنے ہیں؟ 50. شاباش. اور 10 کلاس ہونا ہے تخصص. حضرت بنوری کے زمانے میں 4 طلبہ بنوری ٹاؤن میں ہوتے ہیں، صرف 4. تخصص میں حضرت فرماتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، ان کو سنبھالنا آسان نہیں. اب دیکھو تخصص والوں کا ایک کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی کتابیں ہیں طریقے سے جیسے ان دونوں کو لگایا ہے کہ یہ سب نوٹ کر لیں. حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، ادب، موافق، مخالف، مناظرہ، سب. اور اس درمیان میں یہ معجم المفہرس کی کتابیں دے گی اور پھر محتمم کو، استاذ کو اطلاع دے کہ آپ کے پاس اتنی اتنی کتابیں نہیں ہیں. وہ آرڈر دے گا، فوراً بجٹ پاس کرے گا کہ ہمارے یہاں یہ کتابیں آنا چاہیے. کیوں نہیں؟ ہمارے متخصص کو تکلیف ہے، اس کی قدر دے کے ذرا. پھر یہ کہے گا کہ جی مجھے بعض کتابیں دیکھنی ہے جو یہاں نہیں ہے. دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں کچھ قدیم کے کتب خانہ ہے،
ایک کسابان مولانا سے وہ حضرت گنگوئی شاگرد پورا کتب خانہ انہوں نے مولانا عبداللہ کو دیا ہے، جہانگیرے کے قاضیوں کا کتب خانہ دیا ہے اور محفوظ ہے ماشاءاللہ۔ پھر پشاور میں ایک مولانا جیلانی گزرے، بہت قدیم کتب خانہ تھا۔ جب دیوبند میں 32,000 کی کتابیں خریدی گئی تھی تو مولانا جیلانی نے اس وقت 2 لاکھ کی خریدی۔ اس شیخ جیلانی کے بعد کوئی نہیں رہا۔ ان کے عزیز و اقارب نے ابھی 5 سال پہلے کتب خانہ پشاور یونیورسٹی کو سپرد کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ پشاور یونیورسٹی نے ایک فہرست مجھے بھی بھیجی کہ آپ بھی اس کو نظر ڈالیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس کون سی نہیں ہے، مناسب موقع ہو تو آپ تشریف لائیں، ہم مہمانی دیں گے اور چاہتے ہیں کہ آپ کتابوں پر نظر ڈالیں۔ تمام ملک کے کتب خانے والے عاجز فقیر سے پورے رابطے میں رہتے۔ تو اب یہ ہمارے جو متخصصین ہیں نا، ان کا انتظام کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ کب جائے۔ وہاں متخصص کا جو مشرف ہے وہ خط لکھے گا محترم کی اجازت سے، کہ ہمارے اس نام کے یہ شناختی کارڈ نمبر، آپ کا کتب خانہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ انتظام کریں گے یا وہ پشاور کے ہوٹل میں ٹھہرے، ہم ہر طرح تیار ہیں۔ وہاں سے اطلاع آئے گی کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، فلاں مہینے کے فلاں تاریخ کو آپ بھیجیں۔ پھر جب یہ پاکستان کے کتب خانے تقریباً سب دیکھ لیں تو پھر ان کو حج یا عمرے کے بہانے بھیجا جائے گا حرمین شریفین، زادہم اللہ حفظا و سلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ التخصص و التجسس، تخصص تو 2-4 آدمی چاہیے جو پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیں۔ دعوی ٹول نزیاد زور دا لگے جو کانٹین دو رسی اور بس اس کے بعد باہر نکلے اور چکر لگا صبح پھر آ کے بیٹھ، کیونکہ مجھے ان کے پاس جانا نہیں ہے، مجھے وقت بچانا ہے۔ اس لیے میں نے پابندی لگائی کہ جو ہمارے ہاں متخصص ہوگا وہ بخاری ترمذی میں بیٹھے گا، کم از کم اتنا ہوگا کہ اس کا ذوق علم زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کسی حرام خانے سے ٹچ نہ ہوا ہو اور یہاں وہ درسوں میں شریک ہو جائے تو کم از کم اپنی زندگی پر نظر ثانی کرے گا کہ مجھے بہت کام کرنا تھا، افسوس مجھ سے رہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے توفیق دے۔ اور جس طرح میں نے کہا اس طرح کوئی کرنا چاہے تو میں خدمت کے لیے حاضر۔ مثلا وہ رجال اور وہ روات جو احناف ہے اور سیاست میں ہے، ان کی تخریج ضروری ہے، کرے متخصص، ہم حاضر۔ استاد سے بڑھ کر تنخواہ 20,000 روپے مہینہ دینے کے لیے تیار، وہ کمر بستہ ہو جائے گا۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں 2 میں موافقت مال حنفی ہے کہ ہم نے کہا تھا نا، جملہ یاد ہے، وَعَلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْحَمَّامِ ابا عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری وافق الامام الاعظم وآراہ الفقیہ فی ثلثی جامعہ۔ جامع میں اگر 6,000 حدیث ہے تو 4,000 میں امام اعظم کے طریق پر ہے وہ۔ اب اس کو متخصص حنفی غیرت پیدا کرے، اکٹھے کرے، میں اس کی پوری مدد کروں گا، مساعدت کروں گا، وقتاً فوقتاً۔ کام کرتے کہاں ہیں؟ نہیں کرتے۔ ابھی آپ کی ترمذی شروع ہو رہی، کتاب الطہارت سے آپ دیکھیں فقہ ادلہ کی بارش ہوگی۔ اب ان کا کام ہے فتاوی نکالنا کہ یہ ہم کہیں گے کہ یہ تاتاریہ میں اس طرح ہے، قاضی میں اس طرح ہے اور شامی میں اس طرح ہے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ عبارتیں تلاش کریں تاکہ ان کے پاس مدلل موجود ہے، اور وقتاً فوقتاً باب ختم ہو جائے، شیخ کے آگے کاپی رکھے کہ اتنے میں شیخ کا بیان اصابت ہے اور اتنے میں شیخ کا بیان خطا ہے۔ خطا ہوتی رہتی ہے، بڑے بڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ مثلا ایک مثال دے رہا ہوں کہ خطا کیسے نہیں ہوتی۔
یہ جو مسح ہے نا، مسح، اس میں مشہور ہے کہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ غسل رجلین نہیں ہے، مسح رجلین کر رافضہ. وہی ابن جریر کی تفسیر تو موجود ہے، اس میں تو نہیں لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا غسل معدل، غسل یعنی دھو بھی لے اور ذرا رگڑ بھی لے. اس غریب نے کتنی قیمتی بات کہی، انہوں نے اس کو منکرین میں شامل کر دیا. تو پھر کہنے لگے کہ نہیں ابن جریر دو ہے، ایک سنی ہے اور دوسرا رافضی ہے. بالکل غلط، فحش غلط. ایک ہی ابن جریر طبری ہے اور ایک ہی تفسیر ہے اور ایک ہی تاریخ ہے. اسی پر الزامات ہیں. الزامات اس لیے کہ علم بہت زیادہ ہے، دشمن بہت ہے ان کے. اس سے زیادہ الزامات ابو حنیفہ پر ہیں. جب علم بہت زیادہ ہو، دلائل بسیار ہو اور دوسرے لوگ پہنچتے نہیں ہو تو وہ حسدن اور عداوتن اظہار آرا کرتے، فضول قبیح آرا. ابن المبارک سے پوچھا گیا آپ کے استاد ابو حنیفہ پر بڑے اعتراضات ہیں، تو انہوں نے الفور کہا حسد الفتح اذ لم ینالوا فضلہ. میرا استاد تو بہادر ہے، ان جیسے بہادر کہاں ہے. لوگ حسد کرتے کیونکہ اس فضیلت تک پہنچ ہی نہیں رہے. والناس اعداء لما جہلوا، لوگ جہالت کے ہمیشہ دشمن ہوتے ہیں. یہ جاہل ہے سارے. تو اب دیکھو غلطی کہاں سے ہوئی ہے، یہ علامہ آلوسی نے لکھا ہے. تفسیر روح المعانی میں بغداد کا شاہکار مفتی اعظم بغداد مفسر العلام بحر ناپید، لیکن خطا فاحش. قیل ہما رجلان شیعی و سنی، اور وہاں سے کسی طالب پر اعتماد کر کے حضرت اقدس امام الاسر نے نقل کیا، وہاں سے استاد جی نے بھی نقل کیا. نہیں ہے، غلط. حضرت کو بتایا گیا بعد میں یہ عبارت صحیح نہیں. حضرت کا مفتی ولی حسن کو کہا ٹھیک کر دو اس کو، کہ رہ گیا. تو اس قسم کی جویتیں بڑے بڑے عالم آلوسی سے، امام الاسر سے، حضرت بن نوری سے، تو ہم جیسے خاک اور ٹیشو پیپر کے ٹکڑے کیا چیز ہے. ایک مبصر طالب چاہیے، محقق متخصص ہمارا اپنا شاگرد چاہیے، جو وقتاً فوقتاً اصابات کی تائید ہمیں دکھائے اور خطیات کے بارے میں ہمیں کہے کہ ہم آئندہ ان سے اجتناب کریں. یہ تخصص کا کام ہے سر. کر سکیں گے ایسا؟ ویسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے اچھا عالم بننا ہے. نیو کراچی کے لیے تو موجود ہے جو آپ ہے، یہ بھی بہت ہے. اس سے بھی تھوڑا کم کر دیں. یہ بھی نیو کراچی کا، چلو یہ خیر. میں خود نیو کراچی سے آیا ہوں. ابتدا میری وہاں تھی. رابعہ ہمیشہ کے سال میں وہاں امام تھا اور بدعتیوں سے بہت مناظرے اور جھگڑے ہوئے. اسی کے انعام میں اللہ نے یہ جگہ دی تھی، کیونکہ یہاں سامنے اس زمانے میں بدعتیوں کا ایک مرکز بن رہا تھا اور یہاں کے لوگ بہت فکر مند تھے. تو ان کو ایک مجسٹریٹ نے کہا، ہمایوں فرشوری نے، کہ نا نیو کراچی میں ایک دیوبندی بریلوی جھگڑا ہے، ایک نوجوان عالم دیوبندیوں کی طرف سے آ رہا ہے، تمام بدعتی اس سے بھاگ رہے ہیں. عدالت میں اس کے ساتھ گفتگو بہت مشکل ہوتی ہے. تو ان کو بہت شوق ہوا، یہاں کے جو بڑے تھے، انہوں نے پہلے آ کے وہاں درس ورس سنا، جمعہ پڑھا میرے پیچھے، اور پھر بنوری ٹاؤن گیا. اساتذہ کو کہا کہ ہم تمہارے عمر بھر کے خادم ہیں، لیکن مولانا کو وہاں سے ہٹا کے یہاں بیچ دو، وہاں کام نہیں بنے گا اس کا. اساتذہ نے بہت زور دیا. میں نے کہا بھی کہ بابا یہ بڑے لوگوں کی جگہ ہے، میں نہیں سنبھال. اس زمانے میں سب چھوٹی سی مسجد تھی، یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اور تماشے تھے. لیکن بہرحال اس انعام میں ان کو خوشی ہوئی کہ کوئی اہل حق کی حمایت میں کمر بستہ ہو. اور وہ عدالت میں جب پیش ہوتا ہے تو مجسٹریٹ، وکلا سارے حیران ہو جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت پر میں نے ان سے معارضہ کیا تھا کہ یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں، کسی وجہ سے بھی نہیں. جو کہتے ہیں وہ لے آؤ.
تو تاریخ آ گئی اور کوئی پیش نہیں ہوا. تو ہمایوں فرشوری نے مجھے کہا کاش کہ میں اہل سنت والجماعت ہوتا, میں مسجد بناتا اور آپ کو وہاں رکھتا. تو یہاں کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا میں نے مسجد بنایا, کہا مولانا کو دعوت دے رہے. میرے پاس آئے, میں نے کہا میں خود نہیں آیا ہوں, میں استاذوں کے کہنے سے آیا ہوں, میں مسجد میں کوئی کاروبار تھوڑی کر رہا. تو نیو کراچی میں وہ جگہ اب بھی ہماری ہے اور 8-10 کروڑ کی عمارات بنی ہے اور مقتدر ادارہ وہاں تیار ہوا ہے. کبھی موقع ملے دیکھنے چلے جاؤ. مولوی حمید وہاں کا مفتی اعظم ہے اور بہترین کام جانتا ہے اور کر رہا ہے الحمدللہ. ادھر ادھر سے وہ بدعتی تنگ کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ حق ہمیشہ بلند و بالا رہے گا. اہل حق آنے والی تکلیفوں سے نہ گھبرائے, اہل حق غلطی پر ہونے سے گھبرائے. جب آپ حق ہے تو پھر ہر طرف سے مقابلہ ہو تو آپ مضبوط رہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدون من دونه الباطل. مولوی صاحبان سمجھ گئے. تو فاقر به الشیخ الثقہ الامین. استاذ کے تعریف میں القاب بڑھانا جائز ہے. شیخ انبیاء علیہ السلام میں کہتے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے شیخان من الانبیاء, اور شیخ صحابہ میں ابو بکر و عمر ہے. فقہا میں ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہے. محدثین میں امام بخاری اور امام مسلم ہے. رواہ الشیخان. شیخ محترم لفظ ہے. وابونا شیخ کبیر. شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے کہا تھا ہمارے والد بوڑھے. شیخ بوڑھے کے معنی میں بھی ہے. اور یہ ایک بدعتی گزرا ہے اس طرف, یہ سامنے نعیمیہ میں مر گیا, اس نے تفسیر لکھی ہے اور مسلم کی شرح لکھی ہے. ہمارے بزرگوں کو شیخ مولانا, شیخ انور شاہ, شیخ رشید احمد گنگوئی, شیخ نانوتری, شیخ اشرف. ایک جگہ لکھا ہے کہ میرے مراد شیخ سے وہ ہے جو دارالندوہ میں آیا تھا, آپ پیغمبر کو قتل کرنے کا مشورہ جس نے دیا تھا وہ بھی شیخ تھے اور یہ بھی مشائخ شیوخ. تو میں نے اس سے ایک دفعہ فون پہ بات چیت ہوئی. میں نے کہا یہ روایت کہاں ہے؟ یہ دارالندوے کی. ادھر ادھر کی. میں نے کہا صحیح بات, جو آپ شیخ الحدیث ہے, بخاری ترمذی کو بدنام کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں. میں نے کہا آپ قرآن کی آیت وابونا شیخ کبیر اور بی بی سارا کہتی ھذا بعلی شیخا, یہ دیوبندیوں کے ادلہ ہے. تمہیں شرم کرنا چاہیے, غیرت اور حیا ہو تو آج کے بعد بخاری نہیں پڑھانا چاہیے. تو تاریخ کے شرزوں میں پڑے ہوئے فضولیات میں. ہم نے کہا انبیاء میں شیخان ابراہیم علیہ السلام و نوح ہے, اصحاب میں ابو بکر و عمر ہے, فقہا میں ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہے, اور محدثین میں بخاری. تمہیں اتنے بڑے صلحاء کے ہوتے ہوئے علماء دیوبند سے تعصب کی وجہ سے کیا خرافات میں پڑ رہے. توبہ. تو فاقر بھی الشیخ. وہ حرم شریف میں معجزہ شریف کی طرف جا رہا تھا, جبہ پہنا ہوا تھا, تو پولیس کھڑی ہے نا, انت شیخ, انت شیخ. شیخ استاذ کو کہتے ہیں آپ استاذ ہیں, پڑھاتے ہیں. اور اعراب میں اب بھی شیخ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے.
وہ رش تھا بہت زیادہ حج میں، اور کرسی کے ساتھ ایک آدمی کو چھوڑتے تھے. تو میرے ساتھی بڑے گھبرائے ہوئے تھے، ہم 5 تھے. میں نے کہا جہاں روکتے ہیں وہاں مجھے ذرا قریب کرو. جہاں وہ روکنے والا تھا میں نے اس کو کہا کہ میں بیمار ہوں اور یہ سب میں لے کے آیا ہوں ان کو اپنے ساتھ اسی کرسی کے لیے. کہا کلہم یروحون معک کلہم یروحون معک لہم اجازت. فوراً کہا ٹھیک ہے یہ جائے گی. وہاں عرفات کے لیے جو جاتے ہیں تو سرکاری گاڑیاں ہوتی ہیں تاکہ رش نہ بنے. لوگ پکے کائنات ہوتی ہے. ذالک واتقوا اللہ انکم الیہ تحشرون. اس میں بتاتا ہوں نا کہ حج کے اخیر میں حشر کا ذکر ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا اجتماع ہے. سب سے بڑا اجتماع تو قیامت کے دن محشر کا ہوگا. یہ تو اس کا ایک مشتی اسخرواری ہے. تو ہمارے جو ڈرائیوران ہیں دوست ہیں ہمارے، میں نے ان کو کہا اپنی کاروں میں چلیں گے. کہا نہیں جی گورنر جو مکے کا ہے وہ بھی بس. میں نے کہا گورنر جائے گا لیکن یہ عاجز اپنی گاڑی میں رہے گا. منصور بھائی کو بھی سمجھایا، اسجد کو بھی. میں نے کہا نہیں مجھے سمجھاؤ. کہ جی آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے. میں نے کہا گاڑی تیار رکھو. ٹھیک ہے آپس میں کہا کہ چلو تکلیف ہو جائے گی واپس آنا پڑے. میں نے کہا ہاشا وکلا کے واپس آئے. مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. چلتے 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 وہ ایک جگہ آئی، وہاں انہوں نے بڑی لمبی دیوار کھڑی کی ہے اور ہماری گاڑی کو ہاتھ دیا تو رک جائے. میں نے ڈرائیور سے کہا آپ کوئی لفظ نہ کہے، چپ چاپ رہو. میں نے شیشے میں سر باہر کیا. میں نے کہا میں معذور ہوں اور یہ تب سب میرے ساتھ ہے، میں پاکستان سے لایا ہوں اپنی سہولت کے لیے. مجھے دیکھا ایسا اور تھوڑی دیر میں کہا کہ رقم 16 آپ کے نام الاٹ ہو گیا. آپ کی 5 گاڑیاں وہی جائے گی اور دیوار پوری حکم دے دیے کہ ہٹاؤ. سیدھا میدان عرفات جہاں دعائیں ہوتی ہے وہ ہماری گاڑی جا کے گاڑی ہوتی ہے. ماں ڈرائیورانوں سے کونیٹنگ کہتا لگا نا تاس مکہ کے وقت رگڑا پیسے مگٹے ایمان کو منشتہ. اور یہ کرامت ہم نے آج تک کبھی سنا ہی نہیں. میں نے ایک کرامت اتنے کہ بڑوں بڑوں کو بھول جاؤ گے. بہت قدر کرتے احترام کرتے. صحیح بات ہونی چاہیے. جھوٹ فریب دغا ان کے ساتھ نہیں چلے گا. صاف ستھری بات کریں کہیں گے ٹھیک ہے. وہ اسجد میرے لیے کرسی اندر لا رہا تھا، طبیعت خراب تھی تو وہ روک رہے تھے کہ بھئی جماعت کھڑی ہو رہے. عربی اللہ اسجد ہے. اس نے کہا عربی ہے. اس نے کہا واللہ لا تکلم بکبر چھوڑ دیا. سمجھ جاؤ. دیکھو ذرا اب 2-3 دن جو گزر گئے نا حضرت میرے ساتھ باتیں کر رہے وہ آ گیا. کہتا ہے لا حول ولا قوت انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ایسا میں بڑا حضرت نے کہا مجھے آنے نہیں دے رہے. میں کیا تھا کہ جیسے گونگا ہو تو مجھے آنے دیا. اب مجھے دیکھ رہا کہ باتیں کر. لا حول ولا قوت. فاقر بی الشیخ الثقہ الامین. تو استاذ کی تعریف میں ثقہ اس کی جمع ثقات ہے. جس میں دین پر باور ہوتا ہے اس کو ثقات کہتے ہیں. اور ثقاہت کے وجوہ ہوتے ہیں جیسے عدل ہے، تقوی ہے، ضابطہ ہے، حافظہ ہے، احتیاط ہے. 5 وجوہ ہے. تقوی، عدل، ضابطہ، حافظہ، احتیاط. 5 چیزوں سے ثقاہت پیدا ہو جائے گی. اور الامین کا مطلب یہ کہ روایات میں قط و برید کا قائل نہیں ہے. نہ زیادت کرے گا اور نہ نقص گھٹائے گا. یہی محدث کا کام ہوتا ہے نا کہ بھائی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. دعا اتنی ہے وبک آمنت وعلیک توکلت. پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہے. یہ شیخ کا کام نہیں ہے. طالب حدیث بچے ان باتوں سے.
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال ربنا و تعالیت ابھی ثابت نہیں ہے. حینا بالسلام و ادخلنا دار السلام تو چھوڑے, ربنا کے بعد و تعالیت ثابت نہیں. دیکھیے قاری کی مرقات علی المشکات فرماتے جعلو, یہ ڈالا گیا ہے. سینکڑوں چیزیں آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کی حقیقت نہیں, تو آپ اس سے کیسے بچیں گے جب آپ میں امانت داری ہو, آپ امین عالم ہو. جب آپ خائن ہوں گے نا تو پھر پڑھیں گے دورہ اور بکواس کریں گے ممبر پہ اکرم المواعظ اور احسن المواعظ. بھائی اکرم المواعظ اور احسن المواعظ تو ان کے لیے جنہوں نے علم نہیں پڑھا ہے. آپ نے تو 10 سال مشقت کر کے دور حدیث کیا ہے, تو اس بخاری ترمذی کی اتنی نصیب بھی آپ سے نہیں کہ آپ ممبر پر 2 حدیثیں سنا ہے. توبہ, اس عقل و دانش پر ماتم کرنا چاہیے. اس سے زیادہ بدعملی اور کیا ہوگی. شیخ کی تعریف میں طلباء عموماً زیادت کرتے ہیں. اس پر کلام کیا ہے طاہر پٹنی نے مجمع البحار میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ مناسب طریقے سے, جیسے کوئی کہے کہ ہمارے استاد سید الفقہاء ہے, ہمارے شیخ نحو میں ماہر ہے, سید النحات ہے, سید الصارفہ ہے, سید المناطقہ ہے, اس کی اجازت دی ہے. ویسے علماء دیوبند ہر چیز میں علماء دیوبند ہے, انہوں نے زیادہ القاب پسند نہیں کیے. حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری نے حضرت مولانا انور شاہ کے لیے کچھ لکھا, شاہ صاحب بہت برہم ہو گئے, کہا یہ کیا کر رہا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے, صرف اتنا لکھو کہ ہمارے استاد مولانا محمد انور شاہ نے یہ کہا ہے. اللہ تواضع دے, خبردار آئندہ العبر و البار و فلاں فلاں. اب بعض اوقات طلباء جلسوں میں اسٹیج پر بڑے لمبے القاب شروع کر دیتے ہیں. یہ عبداللہ شاہ مظہر ایک جگہ اسٹیج سیکرٹری تھا, یہ بھی بڑا زبردست متکلم ہے اور مجاہد سا ہے نا. تو بڑی باتیں شروع کی میرے نام لینے سے پہلے, مجھے بہت تکلیف ہوئی. بڑے بزرگ سب بیٹھے تھے ہمارے جو شہر کے علماء, وہ سبھی ہم سے بڑے ہیں. میں نے پھر تقریر میں کہا کہ یہ ہمارا ہاں کا پڑا ہوا ہے, شاگرد استاذ کے بارے میں ہمیشہ غالی ہوتا ہے, یہ سب غلو ہے, تو آپ معاف فرمائیں. میں بخاری ترمذی پڑھاتا ہوں تو شیخ الحدیث ہوں, رمضان میں تفسیر پڑھاتا ہوں شیخ التفسیر ہوں, فتاوا کی نگرانی کرتا ہوں مفتی ہوں. بس اتنا ہوں, جتنا ہوں اس سے آپ گھٹا نہیں سکتے, اس سے زیادہ مجھے چاہیے نہیں. سارے ہنس پڑے, خوش ہو گئے. میں نے کہا علماء جو اکابر ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے, ان کی وجہ سے ہم زندہ تابندہ ہیں. اچھا, یہ ایک رسالہ ہے, یہ جو سند ہم نے پڑھی نا ابو الفتح سے لے کے ابو العباس محبوبی تک, ان کے حالات ہیں اس میں ہمارے دوستوں نے جمع کیے, کیونکہ یہ جو کتاب الطہارت سے پہلے آج ہم نے سند پڑھی ہے, ان کے حالات شارحین نے نقل نہیں کیے. ترمذی کے شرح میں کہیں نہیں دیکھیں گے. حضرت شاہ صاحب نے نقل نہیں کیے تو حضرت بنوری نے نہیں لکھے, حضرت بنوری نے نہیں لکھے تو مولانا تقی صاحب نے درسی ترمذی میں چھوڑ دیے. سب سارے جہان نے چھوڑے. پہلا شخص دنیا کا جس نے ترمذی کی سند پر کلام کیا ہے یہ طالب علم عاجز اور فقیر ہے, اور تمام مواطن خاصہ سے میں نے نکالا ہے. مناسب موقع پر یہ لڑکا اس کو ٹھیک کر دے گا اور اس کے نیو کراچی کا شکریہ بھی ہو جائے گا, عفو بھی, آپ کو تقسیم کرے گا. پھر آپ آرام تسلی سے اسے پڑھے. یہ 4-5 جو ترمذی کے نقل کرنے والے ہیں ان کے حالات ہیں. الحمدللہ. آج ایک ٹیسٹ بھی ہونے والا ہے بعد الظہر, دعائے صحت, شفا, تندرستی اور سلامتی کی درخواست ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.